ہم سیکھ رہے ہیں کچھ نئی وکیبلری. اب باری ہے ورڈ نمبر 181 کی. مل کر اسے پڑھتے ہیں. malfunction meaning when something fails to function normally. یعنی جب کوئی چیز اپنا معمول کا کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، جیسے کوئی مشینری وغیرہ جب خراب ہو جاتی ہے تو اسے malfunction کہا جاتا ہے. سینٹینس: The machine has a lifetime malfunction وارنٹی. وارنٹی سے مراد ہے کہ جب کوئی چیز خریدی جاتی ہے تو اس چیز کو بنانے والی کمپنی کی طرف سے پیشکش ہوتی ہے کہ وہ چیز اگر خراب ہو جائے یا اس میں کسی قسم کی بھی کمی بیشی ہو تو ایک خاص مقررہ مدت کے اندر اگر اسے واپس کمپنی والوں کو دکھا دیا جائے تو اس کی جگہ وہ نئی چیز دے دیتے ہیں یا پھر اس کو ٹھیک کرا کے دے دیتے ہیں. تو اس جملے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مشین جو ہے، اس مشین کی جو وارنٹی ہے وہ، یعنی کسی بھی قسم کی خرابی کی جو وارنٹی ہے وہ لائف ٹائم کی ہے، یعنی اس کی وارنٹی ہمیشہ کے لیے ہے، یعنی جب بھی وہ خراب ہوگی تو اسے درست کر کے دیا جائے گا کمپنی کی طرف سے. ورڈ نمبر 182 zeal meaning great energy and devotion. یعنی بہت ہی زیادہ قوت یا خلوص کے ساتھ کوئی کام کرنا یا بہت ہی پرجوش انداز میں کسی کام کو کرنا. سینٹینس: without the zeal they would not have completed such a difficult task. یعنی اس جذبے کے بغیر وہ اتنا مشکل کام مکمل نہیں کر سکتے تھے. ورڈ نمبر 183 mobilize meaning prepare and organize people for active service. یعنی کسی ایسے اہم کام کے لیے لوگوں کو تیار کرنا کہ جس میں انہیں عملاً کچھ کر کے دکھانا ہوتا ہے. سینٹینس: after receiving a threat of attack by the enemy, the general ordered more troops to be mobilized at the borders. یعنی دشمن سے حملے کی دھمکی ملنے کے بعد جنرل نے مزید کچھ فوجی دستوں کو سرحد پر متحرک ہونے کا حکم دیا. متحرک سے مراد ہے حرکت میں آنا، یعنی جو ہی کسی خطرے کا اندیشہ ہوتا ہے تو کس طرح سے فوجی ایک دم حرکت میں آ جاتے ہیں اور حملے کے لیے تیار رہتے ہیں، تو اسے موبلائز ہونا کہتے ہیں. ورڈ نمبر 184 dawn meaning the first appearance of light in the sky before sunrise. یعنی سورج نکلنے سے پہلے جب آسمان میں ہلکی سی روشنی ہوتی ہے تو یہ وقت جو ہے یہ ڈون کہلایا جاتا ہے. سینٹینس: The red sky at dawn indicated rain, so the shepherd kept the herd of sheep inside the barn. یعنی صبح سویرے آسمان کی لالی کو دیکھ کر چرواہے کو بارش کا اندیشہ ہوا، یعنی اسے یہ لگا کہ شاید بارش ہونے والی ہے تو اس نے کیا کیا، اس نے بھیڑوں کے ریوڑ کو کوٹھری کے اندر رکھا. بان کا ترجمہ باڑی بھی ہو سکتا ہے. یہ کھیتوں کے ساتھ بڑا سا کمرہ بنا ہوتا ہے جس میں غلہ وغیرہ سٹور کیا جاتا ہے، یا اس میں جانوروں کو بھی رکھا جا سکتا ہے. ورڈ نمبر 185 dusk meaning when the sky grows dark before night. یعنی رات ہونے سے قبل جب آسمان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو اس وقت کو dusk کہا جاتا ہے. سینٹینس: The caravan of camels reached its destination at dusk. یعنی اونٹوں کا قافلہ رات پڑتے ہی اپنی منزل تک پہنچ گیا. ورڈ نمبر 186 gripping meaning firmly holding the attention or interest. exciting یعنی کوئی ایسی بات یا منظر جو کہ پوری طرح سے دیکھنے یا سننے والوں کو اپنی طرف متوجہ کر لے اور ان کی دلچسپی کا باعث بنے، یعنی کوئی بہت ہی زیادہ دلچسپ چیز. سینٹینس: The children were amazed by the gripping story and listened to it without making any noise. یعنی بچے اس دلچسپ کہانی کو سن کر بہت حیران ہوئے اور بغیر کوئی آواز نکالے انہوں نے اسے سنا، یا پھر بڑی خاموشی کے ساتھ انہوں نے اسے سنا. ورڈ نمبر 187 atomic holocaust. atomic holocaust meaning destruction or slaughter of mankind on a great scale caused by atomic war.
یعنی بہت بڑے پیمانے پر تباہی اور انسانوں کی ہلاکت کا ہونا کسی ایٹمی جنگ کے تحت. سینٹینس: Atomic Holocaust of Japan was one of the most cruel and devastating event in the history of mankind. یعنی جاپان کی ایٹمی ہولوکاسٹ انسانی تاریخ کا سب سے ظالم اور تباہ کن واقعہ ہے. اس جملے میں ذکر کیا گیا ہے اس واقعے کا جو کہ 1945 میں پیش آیا، جب 6 اگست 1945 کو ہیروشیما پر اور اسی طرح سے 9 اگست 1945 کو جاپان کے دوسرے شہر ناگاساکی پر امریکہ نے ایٹمی بم برسایا، جس کے نتیجے میں 129,000 اموات ہوئیں، جس میں زیادہ تر عام عوام شہری تھے. اور یہ انسانی تاریخ میں اب تک کا یعنی واحد واقعہ ہے کہ جس میں انسانوں پر اس طرح سے ایٹمی ہتھیار کا استعمال کیا گیا. ورڈ نمبر 188 armor. The metal coverings want to protect the body in battle. یعنی لوہے کا یہ ایک لباس ہوتا ہے جسے جنگجو فوجی جو ہوتے ہیں وہ جنگ کے دوران پہنتے ہیں اپنے جسم کو تلوار وغیرہ کے وار سے بچانے کے لیے، جس کے لیے اردو میں بختر یا زرہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. سینٹینس: The knight was gifted a new armor for killing the fire dragon. جیسے کہ اس سے پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں، نائٹ جو ہے دراصل یہ قسم کا خطاب ملا کرتا تھا دلیر جوانوں کو جو کہ کسی مشکل مہم پر جایا کرتے تھے پرانے وقتوں میں انگلستان کے اندر. اور اس جملے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نائٹ کو ایک نیا بختر انعام میں ملا جب اس نے فائر ڈریگن کو مارا. دراصل یہ ڈریگن جو ہے یہ انگلستان کی جو پرانے وقتوں کی کہانیاں ہوا کرتی تھیں اس کا ایک کردار تھا، جس میں کہ یہ اس سے مراد تھی ایک بہت ہی خونخوار قسم کا اژدہا جس کے پنجے بھی ہوتے تھے اور پر بھی دکھائے جاتے تھے، اور جس کے متعلق یہ کہا جاتا تھا کہ وہ اپنے منہ سے آگ بھی نکالتا ہے، لہٰذا اس کو اکثر فائر ڈریگن بھی کہا جاتا ہے. یعنی یہ ایک قسم کی بلا تھی جس کا ذکر پرانے زمانے کی کہانیوں میں ملتا ہے، اور اکثر اس قسم کی کہانیوں میں کسی نہ کسی نائٹ کا بھی ذکر ہوا کرتا تھا، یعنی دلیر سپاہی جو کہ اس ڈریگن کا پھر خاتمہ کیا کرتا تھا. اور یہ نائٹس جو ہوا کرتے تھے یہ اکثر انہوں نے جو لباس پہن رکھا ہوتا تھا وہ مکمل طور پر لوہے کے ٹکڑوں کا بنا ہوتا تھا، یعنی ان کا سر پر پہننے والا ہیلمٹ اور زرہ یعنی جسم پر جو باندھنے والا بختر سا ہوتا تھا، اس کے علاوہ ان کے جو بوٹس وغیرہ ہوتے تھے وہ بھی لوہے کے بنے ہوتے تھے. ورڈ نمبر 189 sober meaning serious اور sensible یعنی بہت زیادہ سنجیدہ یا پھر سمجھدار انسان. سینٹینس: Tragedies and illnesses in life often make the victims more sober in life. یعنی سانحے یا حادثے اور بیماریاں جو ہیں جو کہ زندگی میں پیش آتی ہیں وہ اکثر اس سے متاثر ہونے والے لوگوں کو بہت سنجیدہ بنا دیتی ہیں اپنی زندگی میں. یعنی حادثوں اور بیماریوں کے بعد لوگ اپنی جو زندگی ہے اس کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ گزارنے لگتے ہیں، کیونکہ یہ جو حقیقت ہے وہ ان کے سامنے کھل جاتی ہے کہ زندگی جو ہے وہ بہت عارضی سی ہے، یعنی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کسی وقت بھی کوئی حادثہ بھی پیش آ سکتا ہے اور بیماری جو ہے وہ بھی کسی وقت بھی انسان کو پکڑ سکتی ہے. ورڈ نمبر 190 whilst meaning while یعنی دوران. لفظ whilst کا بھی زیادہ تر پرانے زمانے میں انگریزی کے اندر استعمال کیا جاتا تھا. سینٹنس دیکھتے ہیں: Father read out stories to us whilst mother prepared dinner. یعنی جس دوران والدہ کھانا تیار کر رہی تھی اس دوران والد ہمیں کہانیاں پڑھ کر سنا رہے تھے. بلکہ اس کا بہتر ترجمہ اس طرح سے ہوگا کہ والدہ نے کھانا تیار کیا اور اس دوران والد نے ہمیں کہانیاں پڑھ کر سنائیں. تو یہ تھے چند اور اہم الفاظ. انہیں اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ریپلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے. اس سے اگلی ویڈیو میں ہم چند اور اہم الفاظ کو ڈسکس کریں گے.